شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک تو بنو اسرائیل ہے، بنو اسماعیل ہے، ایک اور ہے آپ کی بیوی قطورہ، اس کی اولاد جو ہوئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام اس نسل میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پڑپوتے تھے، ان کا نام مدین تھا، انہی کے نام پہ یہ قوم مدین اور اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا، جس طرح قوم سمود اور عاد تھی، اور انہی کی اولاد میں سے شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، لیکن یہ بنو اسرائیل یا بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جو کہ اس علاقے کے اندر آباد تھی، مدین، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے گئے تھے وقتی طور پر۔ باقی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شعیب علیہ السلام یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جن سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا کوئی اور شعیب تھے، اس کے بارے میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو قوم شعیب ہے، جو قوم مدین ہے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں، اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، اس کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے۔ اور قوم مدین کے حوالے سے سب سے تفصیلی ڈسکشن وہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ قوم لوط کا ذکر یہاں تفصیلی نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن قوم شعیب اور قوم موسیٰ اس کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا۔ ابھی یہ قوم شعیب کا ذکر ہے، اس کے بعد جنرل کچھ بستیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر سورت کے اینڈ تک مین ٹاپک وہ فرعون اور موسیٰ اور ان کی قوم کے پورے معاملات وہی چلیں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعیب کو بھیجا، یعنی ان کی قوم میں سے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے۔ اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپو اور تولو، پورا پورا چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، 1 میٹر 2 میٹر، ایون جو چیزیں آپ گنتے بھی ہیں وہ بھی ماپنے میں ہی آتی ہیں، 1 درجن 2 درجن۔ اور دوسری جو فارم ہے وہ تولنا ہے، اتنے کلو گرام۔ اس زمانے میں مد اور سا استعمال ہوتے تھے، مختلف سائز کے وہ آپ سمجھ لیں برتن تھے۔ اب تو میں نے نہیں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ جو بیر بیچنے آتے تھے وہ چھوٹی سی ایک گڈوی ہوتی تھی، اس کو ماپ کے دیتے تھے کہ جی 1 روپے کی 1 گڈوی ہے اور 2 روپے کی 2 گڈویاں ہیں، ماپ کے چیزیں دی جاتی تھی۔ ابھی بھی ہم دودھ جو ہے وہ تول کے نہیں لیتے، ماپ کے لیتے ہیں۔ یہ غلط العام ہو چکا ہے ویسے، 1 کلو دودھ وہ 1 کلو نہیں ہوتا، 1 لیٹر ہوتا ہے، 1 کلو نہیں ہوتا۔ 1 کلو دودھ اگر تولا جائے گا نا تو لیٹر سے کم بنے گا۔ یہ پانی ہے جو 1 لیٹر پانی کا وزن 1 کلو کے برابر ہے۔ دودھ تو اس سے تھوڑا زیادہ تھک ہوتا ہے، لہذا 1 کلو دودھ جو ہے نا وہ لیٹر سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا، اس لیے دودھ ماپ کے دیا جاتا ہے، تول کے نہیں دیا جاتا۔ ویسے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا، وہ جب آپ ٹنو ٹن دودھ ہوگا تو اس میں فرق ہوگا، اس میں تو تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، کیونکہ دودھ کے اندر بھی تو اتنا پانی آلریڈی ہوتا ہے، کچھ آپ بھی ڈال دیتے ہیں، تو یہ ماپ کے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر ماپ کے دی جاتی ہیں، جس طرح تربوز ہیں، آپ دیکھیں سکروٹننگ ہوتی ہے کہ جی یہ جو اس سائز کا تربوز ہے یہ 100 روپے کا ہے، اس سائز کا 200 کا ہے، اس سائز کا 300 کا ہے، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے
اور وہ علیحدہ ڈھیریاں لگائی ہوتی ہیں، وہ ماپ کے انہوں نے اندازے سے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ چلے جائیں نا اسلام آباد پنڈی، وہاں آپ کو تربوز کلو کے حساب سے ملتا ہے. اب تو 20 روپے 25 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے آج کل کے زمانے میں. پہلے یہ 10 روپے کلو تک بھی آ جاتا تھا، سستے سے سستا جو ہوتا تھا. لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ ماپ کے دیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ کیلے بھی تول کے دیے جاتے ہیں. سعودیہ کے اندر کیلا تول کے دیا جاتا ہے، کنو بھی بعض جگہ تول کے دیے جاتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبل مختلف جگہوں کے اعتبار سے. اینڈ رزلٹ وہی نکلتا ہے. 300 والا اتنا بڑا جو تربوز ہے، جب آپ اس کو تولیں گے تو 8-10 کلو کا نکلے گا، ٹھیک ہے نا. اور 25 روپے جب کلو ہوگا تو 250 کا تو وہ بن ہی گیا نا. وہ ریٹ وہی نکلتا ہے آلموسٹ جو ان کو پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ ماپنے اور تولنے کے اندر 2 نمبری کرتے تھے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو. اب ماپنے میں بھی بعض اوقات فیتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھینچیں گے، ادھر سے اس کو یوں کر لیں گے. تولنے میں بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں، وہ جو ترازو ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل بھی جو آئے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت تو وہ اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا زیرو ایرر دور نہیں کیا ہوتا. یا ایون جو دونوں طرف وہ وزن رکھا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پتھر والی جگہ پہ آلریڈی ایک ٹینچر پتھر رکھا ہوتا ہے. انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو دوسری طرف ہم نے اس کا جو برتن رکھا ہوا ہے نا، اس کے 1 منٹ اس کو رکھا ہوا ہے بیلنس کرنے کے لیے، لیکن وہ اس سے زیادہ ہی رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا اس سے کم رکھا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کو وزن کو بڑھا دیں گے یا کیا کریں گے. بہرحال ڈیجیٹل جو آج کل آئے ہیں ہمارے، یہ سپرنگ بیلنس کہہ لیں آپ، یا ویئنگ سکیل اس کو کہا جاتا ہے، تولنے والا جو سکیل ہے، اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی 2 نمبری کرے. باقی جو اترے ہوئے ہیں وہ تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. ایون پیٹرول ڈیجیٹل میٹرز ہیں، ان کے اندر بھی خرابی کی ہوئی ہے. آپ 1.5 لیٹر ٹینکی میں بھروائیں اور ان کو کہیں گے یہ 1.5 لیٹر کی بوتل ہے، ذرا اس میں پورا 1.5 لیٹر ڈالو نا، وہ نہیں تیار ہوں گے. وہ ڈالیں گے 1.5 لیٹر، لیکن وہ 1.5 لیٹر بوتل میں نکلے گا نہیں 1.5 لیٹر، وہ کم ہی ہوگا. اس میں 2 نمبری کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. ٹینکی میں آپ کو کیا پتا چلتا ہے، لیکن جو باقاعدہ اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے. اس طرح وہ چیک کرنے والے تو چیک کر لیتے ہیں. یہ بار ان کے اندر خرابی تھی. دیکھیں کتنی بری قوم تھی، کتنے برے کام کرتی تھی. اور ایک ہماری قوم ہے، کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرتی. ہاں اس سے بڑھ کے کرتی ہے اور عذاب نہیں آ رہا، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کہتے ہیں جی جتنے فضائل اگلی امتوں کے تھے وہ ہمیں حاصل ہیں. یہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی برائیاں اگلی امتوں کے اندر موجود تھی نا، وہ اس سے بڑھ کر کمبائنڈ فارم میں اس امت کے اندر موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ہلاک نہیں ہو رہے. سر یہ دعائیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ دنیا میں. ان دعاؤں سے آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا. آخرت میں تو احادیث ہے، نبی اسلام نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو. بلکہ آپ کی قوم تو اس سے بھی آگیا، یہ تو گھٹا کے چیز تو چلے دے دیتے تھے نا، آپ کی قوم تو وہ چیز بھی نہیں دیتی. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، وہ آپ کی مرضی کا فروٹ تولتے ہیں، جب دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شاپنگ بیگ اسی کلر کا رکھا ہوتا ہے آلریڈی تول کے، فوراً اس کو گھیرا لگاتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سارا خراب فروٹ موجود ہوتا ہے. ان کو نہ لگانے دیا کریں آپ گھیرا. اور میں نے تو ویسے یہ طریقہ ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے فروٹ لینے کا. ایک تو آپ بڑی دکان سے فروٹ لیں جو ریٹ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں لیکن آپ کو چیز ٹھیک دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکروٹنی کر کے اچھا ایک علیحدہ کیا ہوتا ہے، اور اس اچھے فروٹ کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے اور جو بیچ میں گلا سڑا ہے اس کو الگ کرنے کی وجہ سے انہیں تھوڑا مہنگے ریٹ کے اوپر بیچنا پڑتا ہے. ایک ظاہر ہے نیچرل چیز ہے.
تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بےایمانی نہیں کرتے. پھر انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ فروٹ ہم سے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ بےایمانی کریں گے تو اگلی دفعہ آئیں گے نہیں. عموماً اڈوں کے اوپر جو ریڈیو والے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلی اور آخری بار ہی آیا ہے یا کئی مہینوں بعد دوبارہ آئے گا, وہ آپ کے ساتھ کام ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ میں نے چن کے ڈالنا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب جاؤ اگلی ریڈی پہ. ایون آپ یہ بھی ان سے کہنا کہ ریٹ تمہاری مرضی کا دوں گا لیکن میں نے چن کے فروٹ ڈالنا ہے, تب بھی تیار نہیں ہوتے. اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے. ٹھیک ہے, تم اس طرح کر لو کہ اگر 200 روپے کلو آم ہے تم 250 روپے لے لو, لیکن مجھے چوز کرنا ہے. نہیں تیار ہوگی. ہاں البتہ جو بڑی دکانوں والے ہیں وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, انہوں نے اپنا وہ اس میں سے مارجن پہلے نکالا ہوا ہوتا ہے, ان کا پروفٹ مارجن موجود ہوتا ہے. ان سے لینے کا طریقہ یہ ہے, کیونکہ ویسے تو وہ آپ کو آگے بھیج دیں گے, ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی 1 کلو آم چاہیے, ان کو تولنے دیں. جب وہ ڈال رہے ہوں وہ اپنی مرضی سے ڈالیں, ان کو ڈالنے دیں. شاپنگ بیگ میں بھی ڈالنے دیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ شاپنگ بیگ آپ کے حوالے کریں آپ ایک دفعہ اس کی گرہ کھولیں, گرہ بھی لگانے دیں, تانگ نہ کریں ان کو, کیونکہ ذرا سی آپ سے گستاخی ہوگی نا اس نے آپ کو چھین کے پیسے واپس کر دینے, اور یہ تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ تو لینے کے لیے آئے ہوئے چیز. آپ شاپنگ بیگ لیں, اس کے بعد تسلی سے اس کو دیکھیں, اور اس میں جو خراب دانہ آئے اسے یہ نہ کہ پاتے ہی اینج کھوئے گا تو انہوں تک کا بھی مانے گا. وہ آپ اس کو دکھائیں کہ بھئی یہ مجھے لگتا ہے کوئی خراب ایک آ گیا ہے غلطی سے, اس کو ذرا چینج کر دیں. چینج کر دے گا, دوسرا بھی کر دے گا, تیسرا شاید نہ کرے وہ چالے دھوں نکلو تم. ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر بھی چانسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ کسی بڑی دکان سے آپ جا کے, یہ بڑے مالز جو ہیں سٹورز ہیں ان کے اندر یہی تو ہے, آپ جا کے اپنی مرضی سے چنتے ہیں اور مرضی کا ریٹ دے کے. اور یہ جو آپ کو سستی چیزیں لینے کا جو خمار ہے نا, یہ بیڑا غرق کروا دیتا ہے. اگر آپ نے 200 روپے کلو آم لیا ہے اور اس میں سے 2 دانے خراب نکل آئے تو وہ تو آپ کو 400 روپے کلو ہی پڑ گیا نا, کیونکہ وہ تو آپ نے نہیں لیے. اس کی بجائے آپ جا کے 300 روپے کلو والی دکان سے کلو کا کلو پورا اٹھا لیتے, وہ آپ کو سستا پڑتا. یہ ایک ریالٹی ہے, وہ سستا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک پیس بھی اگر خراب ڈل گیا ایک پاؤ کا تو آپ کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال وہ یہ کام کرتے تھے.